السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سلطان گرین ہزارہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چندریان 3 خلائی راکٹ جو کہ بھارت نے بھیجا ہے اور وہ مون پر لینڈ کر چکا ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ چاند پر کیسے بسے گی انسانوں کی بستی؟ چاند پر بسے شہر کا نظارہ کیسے دکھے گا؟ کیا چاند کی زمین پر کرۂ ارض کی طرح فصلیں لہرائیں گی؟ کیا چاند کی زمین پر انسانوں کی زندگی کی اہم بنیادی چیزیں آکسیجن اور پانی موجود ہے؟ کیا چاند کی زمین پر انسان بغیر بھاری بھرکم مشینوں کے چل پھر سکیں گے؟ ناظرین، ناسا کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں چاند کی زمین پر انسانوں کا رہنا ممکن ہو سکتا ہے۔ پچھلے 6 دہائیوں میں انسانوں نے 100 سے زائد مون مشن انجام دیا ہے۔ سبھی مشن کو کامیابی نہیں ملی، لیکن ان مشن نے چاند کو سب سے زیادہ کھوجنے والا پیلس بنا دیا ہے اور اب چاند پر زندگی جینے کی سہولیات تلاش کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک چاند سے متعلق حیران کر دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چاند کی مٹی میں پانی موجود ہے، جبکہ اس سے پہلے کی ریسرچز کے مطابق چاند پر آکسیجن موجود نہیں ہے، اور اگر چاند کی زمین پر پانی میسر ہو تو اس سے آکسیجن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ مشینوں کے ذریعے پانی سے ہائیڈروجن نکال کر آکسیجن بنایا جائے گا، جو کہ انسانوں کے سانس لینے کے کام آئے گا۔ چاند کی سطح پر پانی موجود ہونے کے ثبوت بھی مل چکے ہیں۔ دعویٰ ہے کہ چاند پر گزر بسر کے ثبوت بھی مل سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ چاند پر 1972 میں انسان کے بھلے ہی قدم پڑ چکے ہوں، لیکن کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ 1972 کے بعد کسی بھی انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا۔ جب سے انسان نے چاند پر قدم رکھا ہے، چاند پر انسان کی بستی کی چرچا چل رہی ہے۔ 1972 کے بعد ابھی تک کی ریسرچز کے مطابق چاند پر انسان آباد ہو سکتا ہے، لیکن بہت بڑے خرچے اٹھانے کے بعد۔ پہلی چیز، چاند کی زمین پر کش ثقل موجود نہیں ہے۔ 100 کلو گرام وزن رکھنے والا انسان محض 15 کلو کا وزن رکھنے والا انسان رہ جاتا ہے، اور بغیر بھاری بھرکم مشینوں کے وہ چاند پر گزر بسر نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، چاند پر آکسیجن موجود نہیں ہے، اس لیے کافی مقدار میں آکسیجن زمین سے لے کر جانا پڑے گا۔ اگر فرض کیا جائے کہ چاند پر پانی موجود ہے، تو پانی سے آکسیجن حاصل کر کے انسانوں کے لیے پورا کرنا بھاری خرچہ مانگے گا۔ تیسری چیز، انسانوں کے رہنے کے لیے مکان کے لیے مٹیریل زمین سے لے جانا پڑے گا۔ 100 فٹ ریت لے جانے کے لیے لگ بھگ $70 ملین خرچ ہوں گے، اور اگر فرض کیا جائے کہ مکان بنانے لائق مٹیریل چاند پر موجود ہے، تو اس خام مٹیریل کو قابل استعمال بنانے کے لیے بھاری خرچے کی ضرورت پڑے گی۔ ذرائع کے مطابق 100 لوگوں کے مکان بنانے لائق مٹیریل لے جانے کے لیے $1.25 کروڑ کی ضرورت پڑے گی۔ اشیاء خوردنوش، کھانے پینے کی چیزیں لے جانے پر بڑا خرچہ آئے گا۔ انسانوں کی بستی بسانے کے لیے انسانوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا۔ پینے کے لیے پانی، سانس لینے کے لیے ہوا، اور روشنی کے لیے بجلی کی ضرورت پڑے گی۔ تو کیوں نہ ہم حقیقت کو پہنچیں کہ بنانے والے نے چاند کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اگر بنانے والا چاہتا کہ زمین کے ساتھ ساتھ انسان چاند پر بھی آباد ہوں، تو کش ثقل اور ہوا، پانی وغیرہ چاند پر پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ تم انسان کے بچے بن کر زمین پر رہو، اور چاند پر پہنچنے سے پہلے ہم تک پہنچو۔ بھلے زمین پر رہو، لیکن اپنے حقیقی خالق اور مالک کو پہچانو۔ اور زمین پر رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے کرۂ ارض پر مستقر ہے، یعنی قائم رہنے کی جگہ ہے، اور متاع تمہارے کھانے پینے کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ زمین سے پوری ہو رہی ہیں۔ لہٰذا زمین کے جس خطے پر بھی انسان جاتا ہے، وہاں پر کشش ثقل، آکسیجن، پانی، تمام چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو بھائی، چاند کو اللہ رب العزت نے محض انسانوں کے حساب کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ باقی بات رہی بھارت کا چندریان 3 جو کہ چاند پر پہنچا، یہ بھارت کے لیے بڑا قدم ہے، اور اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دشمن ضرور ہے، بارڈر پر ہم لڑیں گے، لیکن جو کارنامہ کرتا ہے اس کی تعریف کرنا یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ خصوصاً بھارتی سائنسدان جن کا چندریان 1 ناکام ہوا، پھر چندریان 2 بھی ناکام ہوا،
یہاں تک کہ وہ محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے رہے اور بالآخر وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوئے اور ان کا چندریان 3 جو ہے وہ مون پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو یقیناً بھائی جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ بھارتی سائنسدان جس نے ڈی این اے پر کام کیا اور فادر آف ڈی این اے کا لقب پایا قابل تعریف ہے۔ چندریان 3 کا مشن ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ مزید معلومات اور اپڈیٹس سننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سلطان گرین ہزارہ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔